قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال مولانا علي بن أبي طالب أول دين معرفة والسلام ہم نے جو سلسلہ شروع کیا معرفت توحید، عقیدہ توحید اور اہل بیت علیہ السلام کے نام سے، در حقیقت اگر پروردگار عالم کی معرفت اور توحید کا عقیدہ درست ہو جائے تو سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں، 100% معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ چند ایک روایات اور آیات انشاءاللہ سلسلہ آپ کے سامنے جاری رہے گا۔ ایک استاد نے مدرسے میں 25-30 طالب علموں کو رکھا ہوا تھا، ان میں سے ایک طالب علم ایسا تھا جس پر اس عالم کی نگاہ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ توجہ رکھتے تھے، اور ہوتا ہے ہم نے پڑھا بھی ہے اور پڑھاتے بھی ہیں، استاد اس شاگرد پر زیادہ نگاہ رکھتا ہے کہ جو زیادہ ذہین بھی ہو اور حافظہ بھی اچھا ہو، پڑھتا بھی اچھے طریقے سے ہو۔ طلبہ کو حسد ہوا اس سے، جب یوسف علیہ السلام جیسے بھائی سے نبی کے بیٹوں کو حسد ہو سکتا ہے تو میری مدرسے کے طالب علموں کو اگر ہو گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے قبلہ ہم بھی آپ کے شاگرد ہیں، ہم بھی آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، لیکن آپ اس طالب علم پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا میں اس کا جواب دوں گا آپ کو۔ تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے کچھ چڑیاں پکڑوائیں اور ایک ایک چھری اور ایک ایک چڑیا طلبہ کو دی اور کہا جاؤ اور اسے ایسی جگہ جا کے ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا۔ کوئی 2 منٹ کے بعد آ گیا، کوئی 5 منٹ کے بعد آ گیا ذبح کر کے، کوئی 10 منٹ کے بعد آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد، لیکن جو استاد کا منظور نظر طالب علم تھا وہ نہیں آیا۔ شام ہو گئی، جب شام کو آیا تو گرد آلود، کپڑے بھی مٹی میں اٹے ہوئے، سر بھی، اور چڑیا بھی زندہ ذبح کر کے نہیں آیا۔ استاد نے پوچھا یہ کیا؟ جب شاگرد جو ہوتے ہیں وہ پھر ایسے موقع پر ہجو کرتے ہیں، دیکھیں آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس سے اتنا سا کام نہیں ہو سکا، یہ چڑیا بھی زندہ لے کے آیا اور آیا بھی شام کو ہے۔ انہوں نے کہا پہلے اس سے پوچھے تو صحیح وجہ کیا ہے؟ اس سے جب پوچھا کہ بھائی تم چڑیا ذبح کر کے نہیں آئے، تم سے کہا تھا کہ ذبح کر کے لانی ہے، تو کہا سرکار آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جہاں تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں ذبح کر کے لانا، میں جہاں بھی گیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ انسان کا عقیدہ توحید اگر درست ہو جائے تو اس کا غیب و شہود یکساں ہو جاتا ہے، پھر وہ ظاہر و باطن دونوں اس کے ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے دنیا کے اندر جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ پسپائی ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن عقیدہ توحید ان کے ہاں راسخ نہیں ہے۔ اگر عقیدہ توحید راسخ ہو تو پھر انسان کمال کی منزلوں کو چھوتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تعلیمات دی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ
مولا کائنات مسجد کے نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے. ایک کافر آیا, کہنے لگا یا علی میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ کے پاس تلوار ہے میرے پاس نہیں. مولا نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مولا نے تلوار پھینک دی, کہا اٹھا اور قتل کر مجھے. کانپ گیا, کہنے لگا یا علی میں آپ کا دشمن, اس کے باوجود آپ نے تلوار میرے حوالے کر دی. مولا نے کہا کہ میں تلوار کے سہارے نہیں لڑا کرتا, اپنے اللہ کی قدرت کے سہارے لڑا کرتا. اس سلسلے میں نے کل جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی آپ کے ذہن حالی میں محفوظ ہوگی کہ دنیا میں عقیدہ توحید کے کمزور ہو جانے کے بعد لوگوں کے تمام مسائل مختلف ہو جاتے ہیں. جب آپ تنہائی میں ہوں تو کچھ اور سوچتے ہیں, جب آپ مجمع کے درمیان میں ہوں تو کچھ اور سوچتے ہیں. اسی لیے مولا کائنات نے ایک بہت ہی بہترین فارمولہ عطا کیا اس سلسلے میں, اور پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ پھول کا نام کچھ بھی رکھ دو, پہچانا اپنی خوشبو سے جاتا ہے. پھول کا نام کچھ بھی رکھ دو, پہچانا اپنی خوشبو سے جاتا ہے. اسی طرح انسان کا نام کچھ بھی رکھ دو, پہچانا اپنے کردار سے جاتا ہے. ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں, اچھی باتیں برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. لہذا توحید کے معاملے میں جب عقیدہ راسخ ہو جائے تو پھر انسان کے قدم میں کبھی بھی لغزش نہیں آتی ہے, اور عقیدہ توحید انسان کو مستحکم کر دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں عزیز مصر کے یہاں, جوان ہوئے, خوبصورت ہیں. عزیز مصر کی بیوی زلیخا چاہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرے. تہذیب کی زبان میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, عشق داؤ سے جناب یوسف علیہ السلام سے. لہذا جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 7 پردوں کے پیچھے لے گئی. تو اس کے گھر میں کمرے بنے ہوئے تھے, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں. ہر کمرے کے بعد اس نے دروازے کو کنڈی لگانا شروع کی, بند کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ جب آخری کمرے میں پہنچی. یہ وہ کمرہ تھا جس کمرے میں وہ عبادت کیا کرتے تھے, ان کے بت رکھے ہوئے تھے. زلیخا نے اس کمرے میں پہنچنے کے بعد دروازے کو بند کیا اور اپنے سر سے چادر اتار کر ان بتوں کے اوپر ڈال دی جو وہاں رکھے ہوئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یوسف تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں تمہیں کیوں لائی ہوں, لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ جن کے سامنے میں پوجا کرتی ہوں, عبادت کرتی ہوں, ان کے سامنے کوئی غلط کام کروں, کوئی برا کام کروں. لہذا میں نے چادر اس لیے ڈال دی تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں. یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا کہ زلیخا تیرے معبود تو چادر کے پیچھے چھپ گئے, لیکن جس کو میں خدا مانتا ہوں اس سے چھپا نہیں جا سکتا. حضرت یوسف نے دوڑنا شروع کیا اور اللہ نے مدد کی کہ حضرت یوسف دروازے کے قریب پہنچتے تھے, دروازے کھلنے شروع ہو گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال قائم کر دی کہ اگر میری وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے تم قدم آگے بڑھاؤ گے تو میری مدد تمہارے قدم اٹھانے سے پہلے تم تک پہنچ جائے گی. میری مدد تمہارے قدم اٹھانے سے پہلے تم تک پہنچ جائے گی. یہ عقیدہ اور ایمان انسان کے پاس اس وقت آتا ہے کہ جب انسان قرآن اور اہل بیت سے وابستگی اختیار کرے تو عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اب دنیا میں ہمارے یہاں
بہت سارے عقائد پائے جاتے ہیں. میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ کوئی دو خدا مانتا ہے، کوئی ایک خدا مانتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلے بناتا ہے. یہ گزشتہ مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، مجھے وہ واقعات دہرانا نہیں ہے، صرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا ہے. اب اس کے بعد ایک اور عقیدہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اللہ سے لو لگانی ہو تو کہیں تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کی جائے، اور اتنی تسبیح کی جائے کہ یا تو اللہ میرے اندر سما جائے یا میں اللہ میں سما جاؤں. یہ عقیدہ حلول کا عقیدہ کہلاتا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے. جو لوگ حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ در حقیقت مانتے تو اللہ کو ہے، لیکن وہ شرک ہے. شرک ہے اس لیے کہ اللہ کو پہچاننا واجب ہے، جاننا نہیں. جاننا ہوتا ہے علم سے، پہچاننا ہوتا ہے معرفت سے. جاننے کے لیے 5 چیزیں ہیں آپ کے پاس. حواس خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے. حواس خمسہ کیا ہے؟ چھونا. آدمی کسی چیز کے ابھی معلومات حاصل کرتا ہے تو 5 چیزیں ہیں اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. یا چھو کر معلوم کرتا ہے نرم ہے یا سخت ہے، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. یا چکھ کر معلوم کرتا ہے کڑوا ہے یا میٹھا ہے. یا دیکھ کر معلوم کرتا ہے اچھا ہے یا برا ہے. سن کر معلوم کرتا ہے یا پھر سونگھ کر معلوم کرتا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے، چھٹی کوئی چیز نہیں. لیکن معرفت ان 5 چیزوں سے نہیں آتی. معرفت اس سے اگلا درجہ ہے. اسی لیے امام نے فرمایا اول الدین معرفتو، دین کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اس کو پہچانا جائے. اب کیسے پہچانیں گے؟ معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے کیا ذرائع ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ذرائع معین کیے ہیں؟ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. ایک سلوات یہ جو قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے غالباً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ. شہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ نے گواہی دی ہے انہ لا الہ الا ہوا، کہ بے شک وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ گواہی کس نے دی؟ اللہ نے. کیسے گواہی دی؟ کس طریقے سے گواہی دی؟ اس نے اپنے خالق ہونے کی، اپنے رب ہونے کی، اپنے کائنات کے مالک ہونے کی گواہی دی. پہلے چیز یہ کائنات بنا کر، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ گرمی، یہ سردی، یہ ٹھنڈک، یہ بچپنا، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، ان تمام چیزوں سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں چاہوں کہ میں بوڑھا نہ ہوں، ممکن نہیں ہے. میں چاہوں کہ میری جوانی زائل نہ ہو، ممکن نہیں ہے. میں چاہوں کہ سارا دن سورج نکلا ہی رہے، نہ رات نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں. یہ نظام کے تحت چلنا بتا رہا ہے کہ کوئی چلانے والا ہے، کوئی چلانے والا ہے. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کو تلاش کرنا شروع کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوانی کے اندر داخل ہوئے تو رات کو سورج چاند دیکھا، کہنے لگے شاید یہی میرا خدا ہے، شاید. لیکن جب سورج نکل آیا تو کہنے لگے نہیں، یہ سب سے بڑا ہے، یہی خدا ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے نہیں،
یہ چاند اور سورج خدا نہیں ہو سکتے، جو ان کو چلا رہا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن وہ زمانہ بھی آیا کہ جب مولائے کائنات نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا، اور یہ کائنات کی ایک حقیقت ہے، جب مولائے کائنات نے سورج کو پلٹایا تو عجب نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہو کہ دادا ابراہیم، جو مغرب سے سورج نکالے اسے خدا نہیں کہتے، جو مغرب سے سورج نکالتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جس کا سجدہ علی کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دربار میں نمرود کی جو مثال دی تھی وہ بھی یہی تھی کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ وہ نہیں کر سکا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ، پیغمبر کے ہاتھوں پہ یہ معجزہ اللہ نے ظاہر کیا، یہ بتانے کے لیے۔ اور پھر ہمارے بہت بڑے عالم مولانا کفایت حسین حافظ قرآن بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے فلسفی، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کبھی آپ نے غور کیا یہ تو سب سن لیتے ہیں کہ سورج پلٹایا، لیکن کبھی یہ غور کیا کہ سورج اکیلا نہیں پلٹا، اس لیے کہ یہ نظام شمسی جو ہے اس کے گرد سیارے ہیں، ایک خاص فاصلہ معین ہے، اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے تو سارا نظام بگڑ جائے، اگر یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو دنیا تباہ ہو جائے۔ جب علی علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے یا پیغمبر اسلام کی انگلی کے اشارے سے جب سورج پلٹا تھا تو صرف سورج نہیں پلٹا تھا، پورا نظام شمسی پلٹا تھا۔ تو یہ بتا دیا کہ پوری کائنات کے نظام پر کتنا اختیار رکھتے ہیں ہم، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ نے یہ قدرت عطا کی، اللہ نے یہ طاقت عطا کی، اور اللہ نے معجزات عطا کیے۔ میں آیت کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گا تو بات آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجتے محمد شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، دوسرا جملہ جو ہے والملائکۃ، اور دوسرا یہ کہ اس کے ملائکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیسرے گواہ جو ہیں وہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ صاحبان علم ہیں جو عدل پر قائم ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، جو یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ صاحبان علم کون ہیں؟ یہ صاحبان علم کون سے ہیں کہ جن کا اختیار اللہ نے دیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا، شاید آپ کے علم میں محفوظ ہو، کہ حضرت سلیمان نے دربار میں بیٹھ کے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے دربار میں حاضر کرے؟ اس بات کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کون ہے، کون ہے جو گواہی دے، لے کے آئے تخت بلقیس کو؟ سب خاموش رہے۔ آصف بن برخیہ، اس کا نام قرآن میں آصف بن برخیہ نہیں ہے، حضرت سلیمان کا نائب ہے، خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے، ایک جن نے کہا، جن، کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ دربار برخاست ہونے میں 2 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، 6 گھنٹے نہیں معلوم۔ جن نے کہا کہ عفریت من الجن، جن جو تھا اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں تخت بلقیس کو 1000 میل کی دوری سے دربار کو برخاست ہونے سے پہلے لا دوں گا۔ لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ مجھے اگر اجازت دو تو جتنی دیر میں آنکھ بند کر کے کھولو گے تخت بلقیس حاضر ہو جائے گا۔ تخت بلقیس کم سے کم 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، 1000 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ پلک جھپکنے میں کیسے لے آئے گا؟ حضرت سلیمان نے اجازت دی، تخت بلقیس حاضر ہو گیا۔
تخت بلقیس حاضر ہو گیا. کون لایا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. من کہتے ہیں پاس کتاب کا علم تھا, تھوڑا سا علم تھا, 2 آیتوں کا, 4 آیتوں کا, 6 آیتوں کا, 1 سپارے کا, تھوڑا سا علم تھا کتاب کا. وہ پلک جھپکنے میں لے آیا. اب اللہ نے جب رسول اسلام کی رسالت کا معاملہ آیا تو اعلان کیا کہ اے میرے رسول, یقول الذین کفروا لست مرسلا, کہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, تو کہہ دو ان سے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب, کہہ دو ان سے کہ گواہی کے لیے کافی ہے ایک اللہ اور ایک وہ جسے پوری کتاب کا علم دیا گیا ہے. تو اگر مختصر سے علم رکھنے والا فلک جھپکنے میں تخت بلقیس حاصل کر سکتا ہے, تو جسے کل کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ پوری کائنات کو ایک وقت میں دیکھ سکتا ہے. یہ اللہ نے پوری کتاب کا علم دیا ہے. اب کتاب کا علم ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے پوری کتاب رکھ رکھی ہے, بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک, اس نے پوری کتاب, جس کو آپ کہتے ہیں حافظ قرآن, وہ حافظ قرآن تو ہو سکتا ہے لیکن عالم کتاب نہیں ہو سکتا. اچھا, کسی نے عربی بھی پڑھی ہوئی ہے اور وہ اس کے لفظوں کے معنی بھی جانتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ عالم کتاب نہیں کہلاتا. کیوں؟ اس لیے کہ عالم کتاب ہونا ایک الگ مرحلہ ہے, کتاب کو پڑھ کے جان لینا یہ ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے کروں کہ پڑھے ہوئے تو بہت سارے ہوتے ہیں. آپ کی خاموشی مجھے پریشان کر رہی, بہت زیادہ خاموش ہے. یہ گفتگو ظاہر علمی ہے, سوچنے سے تعلق رکھتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا بولتے آئے تاکہ میں بھی سب سبا بھیج محمد عزیزان گرامی. قرآن مجید پڑھے ہوئے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اس کے لیے میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. ایک واقعہ ہے بہلول کا. بہلول کا نام سنا ہے آپ نے, جس کو دیوانہ کہا جاتا تھا. ہارون کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا زمین کے اوپر. بہلول جب بھی دربار میں جاتے تھے کسی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے, وہ جو چبوترا بنا ہوا تھا نا بادشاہ کے تخت کے لیے, اس کے فٹ پاتھ پر کہیں بیٹھ جاتے تھے. اتفاق سے ابھی بہلول آ کر بیٹھے تھے, تھوڑی دیر میں سپاہی ایک بوڑھے چور کو گرفتار کر کے لے آئے. ہارون نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اس نے چوری کی ہے. ہارون نے پوچھا اس عمر میں سفید ریش چوری کی ہے تم نے؟ کہا بادشاہ میری مجبوری تھی. کیا مجبوری تھی؟ کہا مجبوری یہ تھی کہ میں حجاز کا رہنے والا ہوں. آج کا سعودی عرب کا پرانا نام حجاز ہے. حجاز کا رہنے والا ہوں. وہاں سے غربت سے بچنے کے لیے, بچوں کا رزق حاصل کرنے کے لیے میں بغداد آ گیا کہ دارالخلافہ ہے, یہاں رزق کے مواقع زیادہ ہوں گے. لیکن یہاں آنے کے باوجود بھی مجھے رزق میسر نہیں آیا. بچوں کو بھوکا دیکھ کر میں نے چوری کی, مجھ سے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو سکی, لہذا میں نے چوری کی, قبول کرتا ہوں. اس زمانے میں جو بادشاہ کا دور ہوتا تھا تو قاضی القضات, چیف جسٹس, بادشاہ کی رائٹ سائڈ پر بیٹھا کرتے تھے, دربار میں فیصلے ہوا کرتے تھے. ہارون نے اپنے قاضی کو دیکھا اور کہا قاضی یہ تمہارے سامنے چور کھڑا ہے اور چوری کا اقرار بھی کر رہا ہے, اقبال جرم بھی ہے, کیا فتویٰ ہے اس کے بارے میں؟ قاضی نے قرآن کھولا, آیت پڑھی, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور مرد ہو یا عورت ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو. لہذا حکم قرآن کے مطابق اس کا ہاتھ کٹے گا.
بولول کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہارون تیرا قاضی جھوٹ بول رہا ہے. توجہ رکھیے گا، قاضی جھوٹ بول رہا ہے. قاضی نے کہا دیکھا ہارون یہ رافضی ہے، اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے فتویٰ دیا ہے، یہ کہتا ہے قاضی جھوٹ بول رہا ہے، اس کی گردن کٹے گی، چور کے ہاتھ کٹیں گے. توہین عدالت ہو گئی ہے. جی توجہ ہے آپ کی. ایک مرتبہ ہارون کہتا ہے کہ مجھے اس دیوانے سے پوچھنے تو دو، آخر اس نے تمہاری بات کو کیوں جھٹلایا ہے؟ کہا بولول بتاؤ، اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے فتویٰ دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. بولول نے کہا قرآن سچا، بھیجنے والا سچا، لانے والا سچا، تیرا قاضی جھوٹا ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کہاں ہوگا. اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس آیت پر عمل کب ہوگا، وہ موقع کون سا ہے. کہنے لگا وہ کیا موقع ہے؟ کہا یاد رکھ اے ہارون، اگر اسلامی حکومت کا حکمران اپنی رعایا کے روٹی کپڑا مکان ضروریات زندگی کا مکمل طور پر اہتمام کرے، اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی رعایا کے کھانے پینے اور رہنے کا مکمل انتظام کرے، اس کے بعد اگر کوئی چوری کرے گا تو چور کا ہاتھ کٹے گا. اگر حکمران رعایا سے غافل ہے تو پھر چور کا ہاتھ نہیں، حاکم کی گردن کٹے گی. اللہ بھیجنے یہ قرآن مجید ہے. پڑھی تھی آیت اس نے، سامنے کی آیت ہے، لیکن بولول نے کہا یہ قاضی جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ کس آیت کو کس موقع پر پڑھا جائے گا، کس آیت کا حکم کس موقع کے اوپر جاری ہوگا، کس آیت کا حکم کس موقع پر جاری ہوگا. عزیزان گرامی ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں. میں ایک اور چھوٹی سی بات آج آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. مشکل یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے اور موضوع بہت وسیع ہے. میں چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں آپ کے خدمت میں ہدیہ کر دوں. امام رضا علیہ السلام کا دور ہے. مامون بیمار ہو گیا. مامون کی ماں نے منت مانی، کیا کہ میرا بیٹا اگر صحت یاب ہو گیا تو میں مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی. مامون ٹھیک ہو گیا. ماں نے مامون سے کہا علماء سے پوچھو کہ مال کثیر کی مقدار کتنی ہوگی، کوانٹٹی کیا ہوگی، کتنے پیسے ہونے چاہیے. اگلے دن دربار لگا، علماء کو بلایا گیا، مفتی صاحبان آ گئے. کہا یہ بتا میری ماں نے منت مانی تھی مال کثیر خرچ کروں گی، مال کثیر کی مقدار کیا ہے. اب درباری مولوی کیا بول سکتا ہے بیچارہ. اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی منشا کے مطابق کچھ نہ کچھ کہہ دیا جائے. کسی نے کہا 1000 دینار، کسی نے کہا 500 دینار، کسی نے کہا 5000 دینار، کسی نے کہا 1,00,000 دینار. بادشاہ نے کہا یہ کیا، میں نے تم سے مسئلہ دریافت کیا ہے، تم سب کی زبان الگ الگ ہے، کیا قرآن مجید سے اس کا کوئی تمہیں حل نہیں ملتا؟ کہنے لگے نہیں ہمیں تو قرآن مجید سے کوئی حل نہیں ملتا. اس کا پیچھے وزیر کھڑے، وزیروں کے بادشاہوں کے پیچھے حاجب کھڑے ہوتے تھے. حاجب کسے کہتے ہیں؟ جو پنکھا چلا کرتے تھے. ایک حاجب نے جھک کر کہا کہ مامون یہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہوگا، اسے بلا جو نبی کے دین کا وارث ہے، اسے بلا جو قرآن کا وارث ہے. جانتا تو تھا. کہنے لگا بتاؤ وہ کون ہے؟ کہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو بلا. امام کو بلایا گیا. امام سے پوچھا کہ میری ماں نے منت مانی تھی کہ میں درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو میری ماں مال کثیر خرچ کرے گی. میں ٹھیک ہو گیا،
علماء سے پوچھتا ہوں تو جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی ایک بھی مجھے حل نہیں بتاتا. کیا اس کا قرآن مجید میں کوئی حل ہے؟ ابھی مامون کا جملہ مکمل ہوا، امام نے فرمایا 80 درہم. نہ 1000 نہ 500 نہ 2000 نہ 10,000 کا 80 درہم. کہا آپ نے یہ فتویٰ اپنی طرف سے دیا ہے یا قرآن مجید میں اس کا کوئی حل موجود ہے؟ امام نے فرمایا ہم آل محمد اپنی زبان بولتے ہی نہیں ہیں، ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کے قرآن سے بولتے ہیں. محمد والے محمد صلوات. اب جو دربار میں بیٹھے ہوئے علماء اکرام تھے وہ خجل ہوئے. کسی نے پوچھ لیا وہ کون سی آیت ہے؟ جس نے آپ کو یہ بتایا تو امام نے پھر آیت پڑھ کے سنائی کہ ہم نے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ہم نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے. وہ جو نبی کو اللہ نے یہ آیت بھیج کر فرمایا تھا کہ کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے، وہ 80 مقامات ہیں. میں نے اسی سے کثیر کا لفظ نکالا ہے کہ اللہ نے کثرت کا لفظ 80 پر رکھا ہے. سارے لوگ خاموش ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید سے وحدانیت کو سمجھنا. اب اللہ کے قرآن سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سمجھا ہے اللہ کے بارے میں. خداوند عالم کبھی چوتھے آسمان پہ اترتا ہے، کبھی وہ اللہ جو ہے وہ کھانے کعبہ میں آتا ہے، کبھی وہ اللہ جنت کے دریچوں سے جھانک کر دیکھتا ہے، کبھی وہ اللہ جہنم کے اندر اپنا پیر ڈال کر اسے ٹھنڈا کرتا ہے. یہ عقائد پائے جاتے ہیں، یہ اسی لیے پائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو سمجھا نہیں. اگر ان سے سمجھا ہوتا جنہیں اللہ نے اپنی توحید کا وارث بنا کے بھیجا تھا، توحید کا عرفان دینے کے لیے بھیجا تھا، تو پھر ایک مرتبہ ان کے سامنے اگر آتے تو وہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربا. علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا پالنے والا ہے. کفا بی عزن ان تکون لی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا. اے اللہ میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے، میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ کہلاؤں. اس کے بعد جو دو جملے مولا نے کہے ہیں وہ کائنات میں ان 14 کے علاوہ کوئی 15واں کہہ نہیں سکتا. مولا نے فرمایا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. اے اللہ تو ایسا ہے جیسا علی نے چاہا تھا، مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا